إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تمام تعریف، ساری حمد و ثنا، عظمت، کبریائی، بڑائی، مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت ذوالجلال واحد لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک اور خالق اور رازق اور مدبر اور حاکم بھی ہے، جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی، کیونکہ وہ ایک ہی اور اکیلا حقیقی مددگار، پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع و ضار کے صفات کے حامل ہے، اور اس اللہ ذوالجلال کے علاوہ سب کے سب اسی کے مخلوق، اسی کے بندے، اسی کے مدد کے فقیر اور رحمت کے محتاج ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ روم کی اور سورہ منافقون کی دو آیتیں سامنے آئیں، جو موضوع جیسا آپ دیکھے ہیں کہ کافی غافل ہو چکے ہیں۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیت میں سورہ روم کی فرمائیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ اکثر لوگ دنیا کی ظاہر امور، کاروبار، زندگی میں یہ کرے تو یہ ہوتا، یہ ہوتے سے یہ ہوتا، ظاہری امور کو پہچانتے ہیں، بہت بخوبی نالج رکھتے ہیں، اس کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بظاہر جو چیز ہے اس کے بارے میں بہت جانکاری رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ لوگ آخرت سے کافی غافل ہو چکے ہیں، اور یہ کافی غافل صرف بات نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور ہر کوئی اپنی غفلت کا انداز نہیں لگا رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، جیسا جی رہے ہیں، بہت اچھا جی رہے ہیں، حالانکہ غفلت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، خاص طور سے مومن غافل زندگی نہیں جیتا ہے۔ مقصد اللہ سبحانہ وتعالی جو آپ کو اور ہم کو بنانے کا، دنیا میں لانے کا، وہ مقصد پیغمبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے بھی بیان ہو چکا ہے، وہ ہے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بندگی۔ چلے دوسری آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم کیا منع فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، کہ آپ کو ویسی چیز مصروف نہ کر دے، یعنی کہ غفلت میں لگ جانے کا راستہ ذریعہ کیا ہے؟ اموالکم، تمہارا مال، تمہارا پیسہ، وہ چیز آپ کو اس حد تک مصروف نہ کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اور نہ تمہارے بچوں کی فکر جو کرتے کے لیے اتنی کمائی، اتنی دھمائی، اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کی اصل عبادت اور بندگی قائم کرنے سے۔ اور جو ایسے عمل پہ چلا جائے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ ان کے نظر میں کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارے میں جائیں گے، گھاٹا نقصان اٹھائیں گے۔ اور کافی لوگ آج اس گھاٹے نقصان میں ہیں مگر غافل ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم خسارے میں ہیں۔ سوال یہ ہے، کوئی بھی آپ سے فون پہ بھی یا ملاقات پہ بھی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہے، خیریت سے ہے، یہ خیریت کا سوال عام ہے، فارمیلٹی میں ہوتا ہے۔ اب آپ کو فون کرنے والا یا بات چیت کرنے والا، اس کو آپ خیریت رہو نہ کرو، کچھ بھی رہن دو، مگر اس کے بعد کی بات سے اس کو مطلب ہے، آپ کی خیریت ایک فارمیلٹی ہے، مگر یہ جملے پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میں خیریت سے ہوں یا نہیں ہوں، اور میری خیریت کس میں ہے؟
کیا میں اللہ پر ایمان لایا اور وہ ایمان خیریت سے ہے یا ایمان گم چکا ہے؟ میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ خیریت سے ہوں یا ان کے دل کی بد دعا اور ان کو تکلیف دے کر آج تک توبہ میں نہیں کیا؟ میں لوگوں کے مالی امور کے اندر حق ادا کر کے جس کا اس کو دے کر سکون پہ ہوں، خیریت سے ہوں، یا اس کی وجہ سے میں پریشانی اٹھانے والا ہوں؟ میں کاروبار کرنے میں ایمانداری سے کر رہا ہوں یا اس میں دھوکہ دہی، بے ایمانی، جھوٹے قسمہ اور نہ جانے کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں خیریت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، مگر دنیا والوں کی تعریف میں جھوٹی خوشحالی زندگی، دکھاوے کی زندگی میں اپنے آپ کو ایک تسلی دے رہا ہوں؟ کافی غافل لوگ ہیں، بہت غفلت ہو چکی ہے اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ کی بات کی پرواہ بھی نہیں، نبی کی بات کی بھی پرواہ نہیں، اور معاشرے کے اندر برائی کیا ہے؟ جو لوگ چیز کو برا مانیں گے، عیب ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا، عزت جاتی، اور اللہ تعالیٰ جو حرام کہتا ہے اس میں عزت نہیں جاتی آپ کی؟ اللہ کے نظر میں عزت گرا لیے اور معزز بن کے جینا چاہتے ہیں آپ؟ ناممکن ہے یہ چیز۔ آپ کی عزت ہے اور ہماری عزت ہے، تو ہمارے دین اسلام کے اندر اللہ کے سامنے جتنی بندگی میں ایمان میں جھکیں گے، اتنی سچائی لائیں گے، وہی ہماری عزت ہے، باقی کی کوئی عزت نہیں۔ عمر فاروق کے بقول انا قوم كنا في جاہلیت وشر فجاءنا الاسلام فاعزنا، ہم وہ قوم تھے جو جاہلیت اور برائی میں، گمراہی میں بھٹکے ہوئے تھے، اندھیری کی تارکی میں، اسلام آ کے روشنی دے کر ہم کو عزت دیا ہے۔ فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، اسلام کو چھوڑ کر ہم کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈیں گے، اسی میں اللہ ہم کو رسوا ذلیل کر دے گا۔ یہ حقائق ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ زندگی میں بچے چھوٹے رہنے، ماں باپ سختی کر کے، اور خاص طور سے والد صاحب یہ نہیں کرنا، ویسا کرا تو پنش ہوتی، فلان ہوتا، بہت سے پابندیاں ہوتے ہیں بچوں پہ، راتوں کو نہیں آنا، اتنے بجے تک گھر میں رہنا، نہ فلان، مگر بچہ اس وقت چیڑ جاتا ہے، بچے کو اتنی سمجھ نہیں، سمجھتا میری آزادی پہ قید ہے، مگر جیسا بڑا ہوتا اس کو شعور آتا کہ ہاں میرے والد کے پابندیاں میرے اچھائی کے لیے تھے، میرے بہتری کے لیے تھے، میرے والد کو دعا دیتا ہوں میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ سے جتنی محبت کر کے آپ کو حلال اور حرام پابندیاں لگایا، وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، کل کے دن، قیامت کے دن گھاٹے، نقصان میں، خسارے میں نہیں آنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے تو یہ قاعدہ، قانون اور یہ پابندیاں لگایا ہے، مگر افسوس کہ اللہ کی پابندیوں کو چکناچور کر دیے بہت سے لوگ، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات کو نظر انداز کر دیے اس حد تک کہ غفلت، کہ دنیا والے کوئی بات کہیں گے، گورنمنٹ سے کچھ آرڈر آئیں گا، اس کے پیچھے بہت سیریس ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی پیغام قرآن میں، اتنا بڑے آرڈرز آ چکے ہیں، اور آج تک بھی اس سے توبہ تو نہیں، بلکہ اس کو پڑھ کے دیکھنا بھی نہیں پسند کر رہے ہیں بعض لوگ۔ ایک چھوٹی مثال لے لیجیے، اگر آپ کسی غیر ملک میں گئے، چائنا میں، اور وہاں پر وہ زبان چلتی ہے چائنیز، اور آپ کا دوست کہتا ہے چلو بھائی ایک اچھا کانفرنس ہے چائنیز زبان میں، آپ بولیں گے بھائی میرے کو کیا سمجھ میں آتا ہے، چائنیز زبان میرے کو آتی نہیں، سمجھ میں آتی ایک لفظ نہیں آتا میرے کو، وہاں جا کے بیٹھ کے بیزار ہو کے میں سو جاتا ہوں، غافل ہو جاتا ہوں، میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی سمجھ میں آئیں گا۔ آج اجنبی کی طرح بہت سے لوگ غافل ہو چکے ہیں اپنی قرآن سے، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے کے بارے میں ان کی فکر کریں۔ اتنی بڑی غفلت! یہ کتاب کس کے لیے آئی؟ آپ ذمہ دار ہیں اس کتاب کے، اور اس کتاب آپ کے لیے ہے، تو آپ اس کے اوپر توجہ اور خیال کر کے اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے۔ کم سے کم روز 1-2 آیت اس کو سمجھ کے عمل کر کے۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ کُنَّا لَا نَتَجَاوَزُ الْعَشْرَ آیات، ہم قرآن کو جب نازل ہو رہا تھا صرف 10 آیتوں کو لیتے تھے، اس کو صحیح پڑھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، پھر اس کے بعد دوسرے 10 آیتوں کو جاتے۔ تو ہم نے دین کو علم اور عمل دونوں بھی حاصل کرے۔ آپ کافی غافل ہو چکے ہیں، اور ہم بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی بات کی اہمیت نہیں رکھی۔ ایسا بتا رہے ہیں جیسا کہ بچوں کو اسکول میں انگلش، ہندی، تیلگو سب سیکھنا آتا، مگر افسوس یہ اللہ کی کلام کی زبان ہم کو ہی وقت نہیں نکل رہا، تو بچوں کے اندر حوصلہ افزائی کہاں سے ہوگی؟ آج دیکھیے مدارس بھی قرآن کے
صرف ایک حفظ کرا دو، بچے کو رٹا دو، اس کے بعد کیا ہے؟ سمجھ میں آئی اس کو، اس کا احساس تبدیل ہوا۔ یہی تو فرق ہے کہ قرآن کو دل میں اتارنا، زبان سے تو ہر کوئی طوطے کی طرح رٹ سکتا ہے، مگر اس کا احساس، اس کے اوپر عمل، اس کی فیلنگ، یہ بہت بڑی کمی پیشی، غفلت ہو رہی ہے۔ اس لیے ایمان والے غافل کی زندگی نہیں جینا چاہتے۔ غفلت کافی ہو چکی ہے کہ ہم ابھی تک بھی سمجھے کہ موت بڑھاپے میں آئے گی، جب تک توبہ کر لیں گے۔ آج جوان ایک ہارٹ اٹیک میں بغیر بولے کہ ایک لمحے میں کہاں سے کہاں خبر سننے میں آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ کی ابھی خبر آ جائے مسجد سے نکلنے سے پہلے یا نکلنے کے بعد، آپ اللہ کو کیا صورت دکھائیں گے؟ یہ آس پاس والوں کے اوپر آس اور امید لگا کر یہ ساتھ دینے والے نہیں، یہ دھوکے میں مت رہیے۔ اور یہ آپ کی دولت، جاگیر، یہ پیسہ، یہ اللہ کی قسم کوئی بھلائی اور اللہ تعالیٰ چاہنے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، نہ تمہارے مال نہ تمہارے اولاد آپ کو ہمارے رشتے میں قربت اور قریب کرتے ہیں اللہ سے، الا سوائے وہ لوگ کے لیے جو لوگ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اولاد کو انہیں صالح بناتے ہیں، ہاں وہ کام آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جو باتیں بولے اس بات کی پرواہ نہیں کرنے والا، اس نے قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھا الا ماشاء اللہ۔ جس کو دین کھیل تماشا بنا کر غافل ہو رہا ہے کہ دین کو موڈ کے حساب سے، یعنی کہ یہ حکم سمجھ میں آ رہا ہے یہ کر لیں گے، وہ دل کو راز نہیں ہو رہا اس کو چھوڑ دیں گے، ایسوں کی کیا نتیجہ ہوگا جانتے ہیں؟ یہ غفلت بہت بڑی ہے کہ گھریلو خاندانوں میں مسئلے جھگڑے ہوتے ہیں، بٹھائیں گے کس کو؟ بڑے لوگوں کو بٹھائیں گے۔ بڑے لوگ یہ عالم نہیں ہیں، صرف ایک زندگی کے اندر مال دولت یا خاندان میں بڑا پن لے لیے تو ان کو مقام دیتے ہیں، وہ نہیں، یہ غفلت ہے۔ عالم دین سے اور دین کے حکم کو پوچھئے، اللہ رسول کا فیصلہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہے، مگر یہ دنیا والے اپنے فیلنگ، اپنے مطلب اور اپنے ریلیشن کے حساب سے پسر سکتے ہیں اور ظلم کر سکتے ہیں۔ حق کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتے ہی ایمان والے سمعنا واطعنا اس کا آگے جھک جاتے ہیں۔ مگر بعض لوگ کے پاس ایک ایسی خصلت ہو گئی کہ قرآن اور سنت میں دین میں اگر مفتی صاحب یا فلان صاحب بول دیے نہیں آپ کے فیور میں ہے تو بولتا اللہ رسول کی بات لاؤ، اور جدھر اس کے فیور میں نہیں ہے، نہیں ہمارے بڑے لوگ ایسا کر دیے، ایسا بول دیے، بڑوں کی بات سننا۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے بڑا؟ اللہ اکبر کہنے کا مطلب کیا رہا؟ پھر تھوڑا سا اپنے غفلت سے بیدار ہونا ضروری ہے۔ واللہ اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو جائے تو آپ سوچئے کہ اب کیا آگے ہے کیا پیچھے ہے میرے، اور جو پیچھے ہے میرے آگے کی چیز کو کیا ساتھ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے حتی اذا حضر احدہم الموت، جب کسی کی موت حاضر ہوتی ہے تو اس کی حسرت، افسوس، اس کے خواہشات کیا ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں بتا چکے ہیں۔ قال رب ارجعون، اے اللہ چھوٹی سی مہلت دے دو مجھے، دنیا کو لوٹا دے تھوڑی دیر کے لیے بس۔ کیوں بندے کیا بھول کے آیا؟ نماز قضا کرنا ہے، نہیں ہو سکتی اتنی چھوٹی مہلت میں، روزے نہیں، حج عمرہ اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، چھوٹی مہلت میں کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب دنیا میں کمائی، کاروبار، بزنس جس کے اوپر میں مصروف ہو چکا تھا، دنیا والے بولتے ہیں ارے بھائی آپ کے پاس جتنا ہے آپ پوری زندگی آپ کے ایک جنریشن بھی جی لیتا ہے، کیوں اتنی ہرس کر رہے ہیں، کیوں اتنا وہ؟ نہیں بھائی بیوی بچوں کے لیے، بے شک اچھی بات ہے بیوی بچوں کو اچھی حالت میں رکھنا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ موت کے وقت اس کے بیوی آئے نہ بچے آئے، کوئی بھی ساتھ میں نہیں دکھے، رستہ خالی دکھا اس کو اور خوفناک رستہ دکھا۔ اس وقت کیا کہہ رہا ہے کہ کاش اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں، میرا خون پسینہ، میری محنت کا پیسہ میرے کو ہی فائدہ اور فیض نہیں ہو رہا ہے اس کا، میں اس کو تھوڑا سا ٹرانسفر کروں گا آخرت کے کھاتے میں۔ بھائی صاحب اب کئی کو خاموش بیٹھے، ابھی بھی آخرت کا کھاتا کھلا ہے۔ دنیا کی گفتگو میں کئی لوگوں بیٹھے بیٹھے زمینوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ارے بھائی فلان جگہ پہ ارے ہم کو 100 روپے میں باوا کو گز مل رہا تھا نہیں لیے، اس وقت اب کروڑوں کی زمین ہو گئی، چانس ہاتھ سے چلے گیا، اور کوئی چانس کا موقع اس کو ڈھونڈ کر نکال کر حاصل کرتے ہیں، چاہے قرضہ لے کر بھی کیوں نہ آئیں۔ اب سوال یہ ہے کیا آج جنت سستے میں نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ غافل کے غافل رہیں گے؟
چانس کا موقع ہے کہ جنت کا پلاٹ، جنت کا حصہ، جنت کی جگہ آج لے سکتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہوئے، مگر آپ کی غفلت آپ کو رخ تھام کر کے بیٹھی. اس لیے قیامت کے روز پچھتاوا ایسا نہیں رہے گا، معمولی پچھتاوا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی تصویر بھی دیے ہیں. کیسی تصویر ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں کیا فرمائے؟ وَأَنذِرْهُمْ، وَأَنذِرْهُمْ یعنی وارن کر دو، ان کو خبردار کر دو، نوٹس بتا دو. یوم الحسرہ، حسرت کا دن آئے گا، افسوس کریں گے، پچھتائیں گے. آج دنیا کا افسوس دوسرے چانس، دوسری چیزیں آ سکتے ہیں، مگر جنت کا راستہ اگر چھوٹ جائے تو دوسرا چانس نہیں ہے. زندگی ایک ہی ہے آپ کی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل الناس یغدو، سارے لوگ دنیا میں نکل کر اپنے خود کا سودا کرنے والے ہیں. فبائع النفس فمعتقها او موبقها، تو اپنی نفس کو فائدے کا سودا کر کے یا تو جان بچا لیں گے جہنم سے، آزاد کر دیں گے، یہ فائدے کا سودا ہے، او موبقها، یا بد عملی کر کے اپنے آپ کو غفلت میں جہنم میں ڈبا کر رہے گا. اب آپ کی قیمت، آپ کی ویلیو وہ نہیں ہے جو دنیا والے تھالیاں بجا کر آپ کو بڑا آدمی مانے. کیونکہ دنیا اگر ویلیو ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی نہیں تھی جو سیرت طیبہ میں آپ پڑھتے ہیں. مہینے مہینے نکل جاتے، نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا عائشہ کے فرمان پر. تو صحابہ کرام تعجب کرتے ہیں کس چیز پہ پھر گزارتے اللہ کے نبی، آپ لوگ گھر والے کیسا جیے؟ چولہا نہیں سلگتا مطلب کچھ کھانے کو پکانے کو تھا ہی نہیں گھر میں، مہینے مہینے، ایک دو دن نہیں. تو کہتی ہے ہم کھجور پانی پہ گزار لیے. تو کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں رکھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پسند کرے کہ ایسی مثال دے کہ دنیا سے لگاؤ رکھنا کوئی زیادہ کمال نہیں، اللہ سے جڑاؤ رکھنا وہی اصل چیز ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی دولت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو نہیں بھی چاہتا. کافر کو کفر کے باوجود ملتی، ظالم کو ظلم کے باوجود ملتی. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الدِّينَ فَقَطْ لِمَنْ أَحَبَّ. اللہ تعالیٰ دینداری، اسلام کی پابندی، اللہ کی صحیح بندگی صرف اس کو عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اللہ کی چاہت کی علامت مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ جب کسی بندے کی بھلائی خیر کرنا چاہتا ہے اس کا، تو اس کو دین کے علم سے آراستہ، دین کے سمجھ سے. یہاں پر واقعی حال سوچ سمجھ کر دیکھیے کہ آپ کا جائزہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا صحیح تول کر نہیں دیتا ہے. دنیا والی چاپلوسی کے لیے آپ کو خوش کریں گے اور آپ کے پیچھے بھی آپ کے اوپر تانے بھی ماریں گے. حسد اس حد تک ہو چکا ہے کہ کوئی اچھائی ملی تو اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے. حسد کے بنا پہ غیبت، نمیمت، برائی، بد پیچھے نہ جانے کیسے تانے مارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قسم اپنا وہ نقصان گھاٹا کر رہے ہیں. حسن البصری رحمہ اللہ تابعین کے بڑے امام تھے، کہتے تھے اللہ کی قسم اگر مجھے گنجائش اپنے خود کو میں دیتا تھا غیبت کرنے کی تو سب سے پہلی غیبت میرے ماں باپ کی کرتا تھا، کیونکہ وہ میرے نیکیوں کے حقدار ہیں. مگر آپ جس کو گرا کے تانا مار کے اس کے بد پیچھے اس کی غیبت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو بے عزت کر دیا، اصل میں آپ نے بےخوفی کر کر اپنی نیکیاں اس کو حوالے کر دیا. یہ چیز سمجھ کے زندگی کے اندر ڈیل کرنا چاہیے. اور بے خوف پنا یہ مت کیجئے کہ میں خوش ہوں، میری طبیعت اچھی ہے اور میرے مزاج کے حساب سے زندگی چل رہی. نہیں، آپ پیدا ہوئے اللہ کی بڑائی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. خبردار غافل ہو کر اپنے خواہشات کو راضی کرنا، اپنی خواہشات کو پورے کرنا اس لیے نہیں پیدا ہوئے، کیونکہ خواہش پرستی بھی ایک غیر معبود ہے اللہ کے سوا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگ کا حال دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا؟ جب خواہش میں آیا کریں گے، خواہش میں آیا تو بھی چھوڑیں گے. خواہش میں فلان ہوٹل کا کھانا چائے پینا ہے تو وہاں تک جائیں گے. خواہش میں آیا تو یہ پہننا خریدیں گے. نعوذ باللہ، یہ انسان اللہ کی بندگی چھوڑ بیٹھا ہے، اپنی خواہش پرستی میں جی رہا ہے. حتیٰ کہ دین اور عبادت بھی اس کے موڈ پہ ہے. دل میں ہوا تو اٹھ کے جماز کو جائیں گے، دل میں ہوا تو سو بھی جائیں گے. ایسے لوگ گھاٹا خسارے میں، دھوکے میں ہیں، غافل ہیں. اس لیے ہم کو اور آپ کو جگانا چاہیے کہ کافی غفلت ہو چکی ہے. اہل علم کیا کہتے ہیں؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. تم خود اپنا حساب کتاب کر لو، تلنا آپ کہ آپ نیکی اور برائی میں کتنے ہیں، بندوں کے حق میں کتنے ہیں. کیونکہ جنت میں داخل ہونے سے دو چیزیں بہت خطرناک ہیں روکنے والے. سب سے پہلا شرک باللہ، اللہ کی وحدانیت پہ کسی اور غیروں کو مددگار، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا یا ان کے طرف متوجہ ہونا.
یہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا ہے اور ایسے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا معاملہ، جو لوگ بندوں کے مال اور حقوق مار کر بیٹھا، چاہے بری حالت میں، تنگ حالت میں، ارے بھائی ذرا مجبوری ہے، آپریشن آ گیا، تنگستہ حالت ہو رہی، پریشانی آ گئی، تھوڑی قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ جا کر زندگی بھر سیاح ہو جاتا ہے۔ قرض حسنہ مطلب کہ مجھے دے دو، مجبوری کے وقت اچھے حالت میں آپ کو جلدی لوٹا دوں گا۔ یہاں سمجھتے ہیں کہ کسی کا پیسہ مل گیا تو زندگی بھر اس کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے، اس کو بائیکاٹ کریں گے، اس کی غیبت بھی کر کے برائی کریں گے اس کی۔ کس بہانے سے؟ نہ اس کو لوٹانے کا ارادہ ہے، نہ ہمارے پاس ایمانداری ہے۔ غافل کی اور بے ایمان کی زندگی جی رہا ہے اور سمجھ رہا ہے دو چار پیسے میرے پاس بچ گئے، یا وارثین کا حق میں نے نہیں بانٹا، یا کسی کا حق مار کے کاروبار میں ان کو نقصان دلا دیا، اپنا فائدہ کر لیا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، حدیث میں جانتے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے اسلام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اقترض قرضا وهو يريد الاداء، حدیث کے معنی میں کہ جس نے کسی سے قرضہ لیتا ہے اور اس کے دل میں فوری ادا کرنا ہے، چاہتا ہے لوٹا دوں جلد سے جلد، اد اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اسباب بنیں گے ادا کرنے کی۔ ومن اقترض قرضا وهو لا يريد الاداء، اور جو کوئی لوگوں سے قرضہ پیسہ لیتا ہے صرف اس کو ادا کرنے کی، واپس لوٹانے کی نیت ہی نہیں، کھوٹ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ چور ہے، فهو لص۔ ایسے چوروں کو کتنے سلامیاں ملتے معلوم آپ کو؟ آج ان کی گاڑی کو، ان کے بنگلے کو، ان کے فلان دولت کو سلامی ملتی، ان کو نہیں ملتی۔ کیونکہ سچائی یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد جنازے میں لوگ یہ نہیں کہیں گے اتنے سال کے تھے، اتنے دولت والے تھے، کیا عمل کے تھے وہ بتائیں گے، کتنے لوگوں کا حق مار کے جا رہا ہے وہ پوچھیں گے، اور آپ کے سامنے آپ کی عزت اور بے عزتی اللہ تعالیٰ کی دین کی اتباع میں اور رسول کی اتباع میں ہے، نہ کہ دنیا والوں کو خوش کرنے میں۔ لہذا آج تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کرو، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن لکم، اپنے اعمال کو تول ناپ کر کے بھی دیکھ لو، اس سے پہلے کہ آپ کے اعمال آپ کے سامنے تول ناپ آ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے حسرت کا دن آنے والا ہے، مگر مؤمن کے لیے نہیں۔ ایمان والا پہلے سے تیاری بندوبست کر کے جی رہا ہے آخرت کے لیے، دنیا ایک عارضی طور سے گزارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود کئی چیزیں عمل میں ہیں۔ آج امت محمدیہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نبی کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مگر نبی کی اتباع میں کوئی پروف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی اہمیت دیے وہ چیز کی اہمیت اکثر لوگ کی زندگی میں نہیں ہے، غافل ہے لوگ، حقیقت ہے یہ۔ اور جس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہمیت نہیں تھی وہ چیز ہمارے پاس بہت اہم ہو چکے ہیں۔ اس سے بڑی غفلت کیا؟ واللہ ابھی اس وقت آپ کی موت ہو جائے، میری موت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کا ذاتی گھر بنائے تھے نہیں بنائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ذاتی گھر میں نہیں، ایک گھر خدیجہ کا تھا مکہ میں، اور مدینہ میں کمروں میں گزارے، صرف حجرات، سورہ حجرات ہے نا، کمرے، صرف اتنے، گھر ذاتی بننا دور کی بات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں کھجور پانی پہ گزارے۔ آج اللہ کی دی ہوئی نعمت اتنی ہے کہ لوگ مستی میں اللہ کا شکر گزار کرنا بھول جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا بڑاپن، ہم یہ کھا رہے ہیں، یہ فلاں چیز منگائے، ہم ادھر سے یہ لائے، یہ کتنی آخر اسراف اور تبذیر، اور معافی چاہتا ہوں کہ شیطان کے بھائی بن چکے ہیں، جبکہ شیطان کو دشمنی سے لینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے، صرف فضول خرچ کرنے والے یہ شیاطین کے رشتے میں بھائی ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور وہ تو اللہ سے کفر کر چکا ہے، تو جس کا بھائی جو کافر کا بھائی ہے کیا ہوتا؟ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں یا اس زمانے کے، نبی کے زمانے کے وقت جو لوگ اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ نبی کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کے ساتھ کلمہ پڑھے تھے، نبی کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے، رمضان کے روزے بھی رہتے تھے نبی کے زمانے میں، نبی کے ساتھ میں مدینہ میں، اور وہ لوگ بہت کچھ کیا ایسے اعمال، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا ٹائٹل دیا؟ دنیا والوں کی نظر میں آج بہت سے لوگ اپنی خوش مزاجی میں اور اچھے ارمان، اچھے خواب جنت کے بنا کے بیٹھے ہیں، اور ہم جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں بہت کر لیے، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، دین کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ مت سوچئے کہ آپ ذمہ داری سے باہر ہیں۔ دین کی نصرت، نبی کی راستے پہ چلنا ہے تو نبی کی فکر کیا تھی؟ دین اسلام کی دعوت پھیلانا، شرک کو مٹانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا علم سکھانا، بچوں کو ایمان اور اخلاق سے عقائد اور بنیادی چیزوں کو تعلیم دینا۔ آج ہمارے پاس افسوس سے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ
کہ صحابہ کرام کی بھی محبت، صحابہ کرام کے عمل کو ہم اپنانے کے لیے بھی قاصر ہیں. ہم ان کی طرح عمل کریں گے تو کامیاب ہوئیں گے. یہاں پر جو نبی کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو وعدہ کرا کہ ان کو جہنم کے نچلے حصے میں داخل کرو. کون ہے یہ؟ منافقین، ہپوکریسی، جو ظاہر ایک ہے اور ان کے اندر کوئی دلچسپی نہیں، نہ دین کی خدمت، نہ اسلام کی پرواہ، نہ دعوت کی، نہ کوئی چیز کی. ان کو فکر ہے صرف اپنے پیٹ اور خواہشات کی. یہی افسوس کی بات ہے، یہ غفلت ہے کہ کب تک جئیں گے ہم لوگ. غافل ہونے والا اپنے آپ کو دھوکے میں، پریشانی میں اچانک سامنے آ جائے، حساب آ جائے تو یہ پیچھے والے سب چھوڑ کر انجان ہو جاتے ہیں. آپ کا عمل آپ کا ساتھ دینے والا ہے. آپ کی وفادار ساتھی آپ کی نماز ہے، مگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ بے وفائی کر دیے اس کے ساتھ. آپ کا قرآن ہے، آپ قرآن کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی دوسرا ساتھ دینے والا آپ کو نہیں ملنے والا ہے. یاد رکھیے، آپ کے صدقات، آپ کے ماں باپ کی دعا، آپ کے اچھے اخلاق کردار، آپ کی ایمانداری، آپ کی سب چیزیں یہ کہاں ہیں؟ اس کے اندر حصہ کم کر لیتے ہیں اور دنیا کی واہ کے لیے، جھوٹی دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو ایک بڑا اونچا معیار دے کر اپنے آپ کو خوشحال سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم، یہ لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. یہی لوگ کو جو کلمہ پڑھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان سے کہا جاتا تھا کہ تم لوگ ایمان لاؤ جیسا ایمان والے ایمان لائے، یعنی کہ مہاجرین اور انصار. جانتے کیا کہتے تھے لوگ؟ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. کیا ہم یہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ مہاجرین کو. کیوں مہاجرین بے وقوف ان کی نظر میں کیوں ہوئے؟ کیونکہ مہاجرین نے اپنا مکہ کا شہر، اپنے گھر دار، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے قربان کر دیے ہیں دین اسلام کی خاطر. محمد کی باتوں میں آ کر اتنی بڑی چیز چھوڑتے، اتنی بڑی دولت چھوڑتے ان کی باتوں میں آ کر. یہ بے وقوفی ہے ان کے نظر میں. اور انصار جو مدینہ میں مہاجرین کو اپنے گھر میں پناہ دیے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی بے وقوف ہے. کیا کوئی اچھا بیوی بچوں کے ساتھ کھا پی کے مزے میں اچھی انکم ہے، آدھی انکم ان کو دے دیتا ہے پھوگٹ میں، اتنا پیسہ نقصان کرتے اپنا. یہ بے وقوف ہے. یہ دنیا والوں کے کہنے میں آج بھی ایسا چل رہا ہے، مگر اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. حقیقت میں اللہ کی نظر میں بے وقوف وہ ہے جو دین کے لیے کوئی قربانی نہیں کر رہے اور سمجھتے ہیں کہ جتنا بچا میرے کچھ فائدہ ہوگا. اللہ کی قسم، اس کی پکڑ اور نقصان ہوگا. اللہ کی ناشکری میں آپ کا پیسہ نہیں جانا چاہیے. آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کا پیسہ بھی، اور افسوس سے کہنا پڑا کہ آپ کا موبائل بھی آپ کی خدمت کے لیے تھے، مگر اگر وہی موبائل بہت سے ریلوں میں رات چلے جاتی ہے، نمازیں چھوٹ جاتے ہیں، بے حیائی برائی آتی ہے، تو نعوذ باللہ آپ کی خدمت نہیں، آپ کو جہنم میں لگ جانے والا ذریعہ بن چکا ہے. ایسی غفلت سے بھی بچنا ضروری ہے. آج لوگ کو اتنی فرصت ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں ڈاکٹر کے سامنے ویٹنگ پہ بیٹھ جاتے ہیں. بتانا ہے طبیعت اچھی نہیں ہے، بہت لائن ہے، ٹھہریں گے. ایئرپورٹ میں 2-2 گھنٹے ویٹنگ کرتے ہیں ڈپارچر سے پہلے. نماز میں بے چین ہو کر خطبہ تھوڑا لمبا ہوا یا نماز تھوڑی لمبی ہوئی، امام صاحب اتنا لمبا کھینچ دیے. ارے واہ، عجیب بات ہے رے. موبائل کے سامنے سجدے مار کر اتنے لمبے کیا، قرآن کے سامنے اتنی بیٹھنے کے لیے فرصت نہیں، یا قرآن سمجھنے کی یا نماز پڑھنے کی. پیدا ہوئے اس مقصد کے لیے، نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو خیال ڈالو کہ میں پیدا ہوا یہ کام کے لیے، باقی کے فضول ہے، باقی کے بکواس چیزیں ہیں. اگر آپ کا دن شروع نہیں ہوتا ہے فجر کی نماز میں باجماعت وقت پر، تو باقی کے آپ کے بزنس شیڈول بکواس چیزیں مت سنائیے مجھے. اللہ کی قسم، اگر اللہ کی بندگی صحیح طریقے سے آپ نہیں اپنائیں گے تو یہ منافقین کی چال چلن جو باہر ایک اچھی دکھتی تھی مگر اندرونی حصے کے اندر کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم اور بے وقوف سمجھا. آج یہ بے وقوفی اور یہ غفلت میں بہت سے لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی کمی پیشی نہیں ہے. نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں بھی فرمائے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت. تم سب کے سب ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ تاچھ اللہ کرنے والا ہے. قرآن میں اللہ کی بات حق ہے، جو بات اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. مگر اس بات کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی خاص تاکید کرتا ہے اور سختی کے ساتھ کہتا ہے، اللہ قسم کھاتا ہے کسی بات پہ، تو وہ بات کتنی سچی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ فوربک، اے اللہ کے نبی آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے سوال کرنے والے ہیں. کیا؟ عما کانوا یعملون، دنیا میں کیا کر کے آئے، کیا کرنے کے لیے میں تم کو پیدا کیا تھا، اور پیغمبر کا پیغام کا جواب کیا دیا، رد عمل.
کل کے دن انہوں بولے میں ان کی بات میں گیا تھا، وہ امام صاحب وہ فلان نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے وَيَوْمَ يَبْعَثُهُمْ، جس دن آپ کو اٹھایا جائے گا حشر کے دن، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، میرے پیغمبر جو پیغام لے کے آیا اس کا رد عمل آپ نے کیا کیا تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہیں، جو دل میں آتا ہے اس کو کریں گے، اور جو اسلام کی بات جو آپ کو راز میں نہیں آتی، موڈ نہیں ہوتا، اس کو نظر انداز پشا پوش ڈال دیں گے. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ، ایسوں کی سزا کیا ہو سکتی ہے اللہ کے نزدیک جانتے ہیں؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں ہی اللہ رسوا ذلیل کر دے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کے حوالے کیے جائیں گے قیامت کو. اللہ محفوظ کرے ہم سب کو، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہماری اس غفلتوں سے بیدار کر کے صحیح بندگی، خالص عبادت، اللہ تعالیٰ کو خوش راضی کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، اور رب العالمین ایمان سے کلمہ شہادت سے خاتمہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارا گناہوں کو درگزر فرما دے، جہنم کی آگ سے پناہ دے دے. رب العالمین ہماری ان باتوں کو قیامت کے روز ہمارے ساتھ گواہ بنا، ہمارے خلاف گواہ مت ٹھہرا دے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.